یہ جو تھیراپی ہے یہ آپ کے لیے اتنی اٹریکٹیو کیوں تھی؟ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پیری فقیری کا بہت زیادہ سسٹم ہے، لیکن بہت اٹریکٹیو بات میرے لیے یہ لی تھی کہ انہوں نے بابا جی اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ، اور اتنے سالوں میں نے یہ بات خود وٹنس کی، اب بینگ اے پارٹ آف دس سسٹم میں آگے لوگوں کو بتاتی ہوں فی سبیل اللہ بغیر پیسے کے آپ گھر بیٹھے اپنی جگہ پہ یہ تھیراپی کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف یہ میتھڈ پتہ تھا تو آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، کہیں سے بھی سن رہے ہیں، آپ جسٹ ڈو دا تھیراپی۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کا جو انٹرویو ہے وہ بہت خاص بھی ہے اور بہت منفرد بھی ہے، کیونکہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جاننی ہیں جو کہ ہم سب کے لیے جاننی بہت ضروری ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف کا کبھی نہ کبھی شکار ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی لائف اور ان کی سٹوری ہے یہ بھی بتائیں گی، اس میں بہت زیادہ ٹریجڈیز تھیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اور بہت زیادہ ایسے مسائل تھے جن سے نکلنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے یا کوئی اس کو سپورٹ یا سہارا نہ ملے۔ لیکن انہوں نے ہمت بھی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا جس کے ذریعے یہ اس ڈپریشن سے، یا جو ایک فیز لائف کا ہوتا ہے جسے لین پیچ کہا جاتا ہے، اس میں سے یہ باہر نکلیں۔ یہ کیسے نکلیں، یہ سب باتیں آج ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم مہوش اسحاق صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، آپ نے یہاں انوائٹ کیا۔ میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ بہت اسٹرانگلی کام کرتی رہیں، ارننگ بھی کرتی رہیں، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالا، لیکن زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب آپ کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور میرے ساتھ ایکچوئل میں پرابلم کیا ہے۔ ظاہر ہے اس سٹیٹ میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ، کن مسائل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ اس سچویشن میں سے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کافی لوگ گزرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بریف سٹوری اپنی بتا دیتی ہوں۔ بیسیکلی آئی ایم فرام اے بروکن فیملی۔ تو میں 12 سال کی تھی تو میرے فادر نے سیکنڈ میرج کر لی اور میری مدر کو ڈیورس دے دی۔ اٹس اے ٹف پارٹ آف مائی لائف، بہت کم میں شیئر کرتی ہوں، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنا تھا، اور ہمارے معاشرے میں ایسی آپ کو بہت سی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ تو جب آپ اکیلے کام کر رہے ہوتے ہو تو میں نے ہر طریقے سے جب اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالا، اپنے ہر چیز مینیج کی، اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی، ان کی ایجوکیشن سے لے کے ان کی ساری چیزیں مینیج کرنا۔ تو جب آپ خود 12 سال کے ہوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بہت بڑی ڈیوٹی مل گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ اپنے اندر بھی تھوڑا سا خدا ٹائپ آپ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بالکل بریف سی، اب تو اگر آپ الیبوریٹ میں جائیں گے تو وہ تو آبویسلی مطلب یہ سچویشن ہی بہت عجیب ہے کہ آپ ایک بروکن فیملی سے ہیں، اور آپ جب خود کرنے کی کوشش کرتے ہو ایک 12 سال کا بچہ، تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تو سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ماں باپ نہیں ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، ان کی تو تربیت کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہیلپ فل کم ہوتی ہے اور آبجیکشن زیادہ لگانے والی ہوتی ہے۔ تو وہ میرے دماغ میں تھا کہ نہیں، کچھ بننا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کرنا ہے۔ تو وہ لے کے میں جب چلتی گئی تو، لیکن چلتے چلتے اچانک یہ ریئلائز ہوا کہ جب ایک سٹیج پہ آئی اور وہاں کے اوپر آپ نے اتنی ہارڈ شپس فیل کی ہیں سوسائٹی میں، جب آپ اکیلے موو کرتے ہو، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب میں اکیلی لڑکی موو کرتی تھی تو لٹرلی میں تو ایک رکشے کے اوپر بھی سیکیور نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ بڑا کامن ہے ہمارے ہاں ہاتھ لگا کے چلے جانا، کسی کو ایسے نظر سے دیکھ جانا، مرد کے لیے بھی ہمارا معاشرہ ویسے ہی مرد اورینٹیڈ ہے۔ تو وہ سب کچھ فیل کرنا، اور اس کے بعد رات کو جب آدھی رات ہوتی تھی تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ کہیں نہ کہیں اللہ سے offended تو ہوتے ہی ہیں ہم، لیکن کہتے اس کو ہی ہیں کہ مطلب کیا ہے، سب کی فیملی نارمل ہے، میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ میں اپنے 3 بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی، لٹرلی ان کی صبح سے لے کے شام تک روٹین میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، جیسے آپ کو کسی نے قلم کاغذ دیا اور آپ لکھ رہے ہو۔ تو میں جب وہ مینیج کرتی تھی تو مجھے جب وہ ایک سٹیج کے اوپر پہنچ گئے تو میں اچانک بیمار ہو گئی۔ صحیح۔ بیمار کیسے ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ کرونک ڈپریشن تھا، اور مجھے نا کرونک السر تھا
8th کلاس سے تھا مجھے نا. اب وہ میں ہر مہینے جو تھی نا وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر میں بیمار ہوتی تھی اور وامٹنگس بہت زیادہ, آدھی رات کو میں جا رہی ہوں اور ایک انجیکشن آتا ہوتا تھا ہائیوسین کے نام سے, وہ وین میں لگتا تھا, بٹ ریلیف فوراً دے دیتا تھا, تو میں وہ کرتی تھی. تو وہ کرتے کرتے میں جاب کر رہی تھی شریف میڈیکل سٹی میں. تو میری ایک فرینڈ تھی, تو اس نے مجھے یہ سارے چیزوں میں دیکھا کہ تھی, تو آپ کے اندر ایروگنس بڑی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. مجھے بھی تھا کہ یار میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا, مطلب میں اصل میں تو یہ کہتی تھی کہ اللہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا, میں اکیلی کر رہی تھی. تو وہ کرتے کرتے جب آپ اتنے اسٹرانگلی زندگی میں موو کرتے ہیں, میری جیسی اور بہت سی عورتیں ہیں جو کہ اکیلی کرتی ہیں, تو وہ پھر بہت زیادہ اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتی ہیں. ان کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو کسی شاید اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. میم آپ کو فیل ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا کہ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں یا یہ جو پریشانیاں ہیں یہ مجھ پہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ڈال رہی ہیں؟ بہت زیادہ. میرے خیال میں اگر میں اکیلی ہوتی اور مجھے کوئی بات کرنے والا نہ ہوتا تو شاید میں اپنی مزری میں اتنی زیادہ بری نہ پھنستی. لیکن یہ کہ میں جب صبح اٹھتی تھی تو مجھے کوئی ایک بندہ آیا, وہ رزلٹ آنا ہے ایک بچے کا, تو آپ نے کہنا او ہو دیکھا ماں باپ نہیں تھے نا, تو ظاہر سی بات ہے کوئی سر پہ ہی نہیں ہے, تو اس کو دیکھنے والا کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو نا رزلٹ ہی نہیں اچھا آیا, ٹھیک ہے. آپ آگے جا رہے ہو تو لوگوں نے کمنٹ کرنا کہ دیکھو نا ماں نہیں ہے نا, کپڑے ہی ایسے پہنے ہوئے ہیں اس نے, دیکھو, ٹھیک ہے نا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوپٹہ بھی لینا تھا نہیں لینا تھا, ہمارے معاشرہ دوپٹے میں سے نکلے گا تو پھر ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو قدم قدم پہ سننا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا جو ہوم یونٹ ہے وہ ماں باپ سے بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری تربیت ماں باپ کرتے ہیں, ہمیں اخلاق ہر چیز معاشرے کی آپ کو کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہی آپ کے سر پہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کمی رہ جائے گی. وہ کمی آپ کا قصور تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کے اندر جو ایک خالی پن چھوڑ دیتی ہے, ایک وائڈ کی فیلنگ آ جاتی ہے آپ کے اندر, اور آپ کہتے ہو کہ یار میں پوری دنیا میں اکیلا ہوں. یا سم ٹائمز میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ بھائی یہ سچویشن اتنی ورسٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب اس میں سے اب مجھے نکال ہی دیں, ٹھیک ہے, اس کا ٹینیور ہی چھوٹا کر دیں, صحیح ہے. وہ میری میں 12 سال کی تھی, اور وہ اب مجھے ایئر تو اتنا یاد نہیں ہے, لیکن مطلب اٹ واز اے جرنی لائک ٹل مائی 28 ایئرز آف ایج, صحیح ہے. تو وہ 12 سے 28 سال کی عمر تک جو جرنی تھی میری, تو یہی دعا ہوتی تھی کہ تھوڑی سی کم ہو جائے. اور لوگوں کے بارے میں تو آپ سوچیں ہی نا, مطلب میرے خیال میں میری تو ایک چیک لسٹ تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ اس نے مجھے فلان ٹائم پہ یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو ذہنی سی بات ہے جب آپ ٹریجڈی میں ہوتے ہیں, مطلب آپ کو وہ فیل بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا میم, اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک دو ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کوئی پازیٹیو بات کرتے ہوں یا آپ کو کچھ تھوڑا سا پازیٹیو سمجھاتے ہوں, وہ کہ شاید آپ اس وقت اس اسٹیٹ میں نہ ہو کہ آپ سمجھ سکیں, آپ ایک گلے کی کیفیت میں ہوں؟ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ مطلب ایک دو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فرینڈس کی فارم میں, جو کہ آپ کو مطلب سمجھاتے نہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا کوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب لوگوں سے بھی زیادہ, مطلب فرینڈ سے تھوڑی سی بات کر لی, اور جیسے آپ جنارکلی جملہ بول دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اسے ٹھیک تو نہیں ہوتا نا اس جملے سے. لیکن ٹھیک ہے, فار دا ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے سہارے رکھیں تو حوصلہ ہوتا ہے. لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اصل میں وہ رات کو تنہائی میں جو ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو, صحیح ہے. وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ خدا سے باتیں کرتے ہو, آپ کو اپنے خیال میں باتیں کر رہے ہوتے ہو. تو وہ اصل میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ سہارا دیتا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے. تو جب میں بیمار ہوئی, ٹھیک ہے, تو یہ ساری میری بیک گراؤنڈ ہے. مطلب میں سورہ رحمان تھیراپی سے جو ہے وہ اپنی یہ بروکن فیملی کے لیے نہیں آئی تھی. مطلب یہ میرا اس ٹائم مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ میں اس ٹینیور میں سے گزر چکی ہوئی تھی. لیکن یہ لائن اس کو اٹیچ کیسے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں چیزیں جو ہیں ہمیشہ روٹ کاز پہ جاتی ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. میں بیمار ہوئی تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بیمار کیوں, میرا السر کیوں نہیں ختم ہوتا, بیکاز مجھے بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی تھیں. مطلب میں کوئی باہر کی چیز نہیں کھا سکتی تھی, آئلی چیز نہیں کھا سکتی تھی. یہ میرا دکھ تھا. میں اللہ سے یہ بھی کہتی ہوتی تھی کہ باقی سب کھا سکتے ہیں, میں کیوں نہیں کھا سکتی, تو وہ بھی میرا دکھ تھا. تو میں اس کے لیے آئی, لیکن مجھے نا دعا میں میری فرینڈ لے کے آئی, بڑی زبردستی مجھے لے کے آئی. میں آئی واز ناٹ دا ون جو کہ فوراً سے مطلب کنونس ہو کے جو ہے اس نے کہا کہ جی میں یہ تھیراپی کر لیتی ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ میرے پاس اپنا اسلام کافی زیادہ تھا, اور میں کہتی تھی کہ یار مجھے تو خود سب کچھ پتہ ہے. اچھا میم, ایک چیز مجھے بتائیں, ابھی ہم تھیراپی کی طرف آتے ہیں بعد میں, کہ کسی کو معاف کرنا, جیسے آپ نے بتایا کہ میرے پاس تو ایک پوری چیک لسٹ تھی, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کو اگر آپ, میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک ہی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ رات کو چین سے سو نہیں سکتے. بالکل. تو اگر آپ نے اتنے لوگوں کی چیک لسٹ وہ بنائی ہوئی تھی کہ یہ اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, اس کا آپ پہ کیا اثر ہو رہا تھا, اور معاف کیوں نہیں کرتی تھیں آپ؟
میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ڈاکٹر جاوید کے پاس آئی جو سورہ رحمان تھراپی کا بتاتے ہیں, تو میرے پاس وہ چیک لسٹ تو تھی, ٹھیک ہے. وہ آئے, انہوں نے مجھے, جب ہم ان کے پاس آتے ہیں, اور بھی اب تو بے شمار اب تک کیسز ہم نے دیکھ لیے ہیں لوگوں کے, وہ جب ہم لوگ آتے ہیں سر کے پاس, ٹھیک ہے, ہم ان کو سر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی از اے ٹیچر, ہی از اے مینٹور ٹو اس, تو ہم ان سر کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں نا پن پوائنٹ کر کے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنے دنیاوی مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں, مطلب سوچ کے مسئلے ہیں, ڈفرینٹ ہیں, وہ ہمیں پن پوائنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہماری روح کمزور ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے. کانٹینیوس جو آپ نے کہا نا کہ ایک چیک لسٹ ہے, وہ اندر آپ نے کہا کہ آپ ایک سوچ کے ساتھ رات کو نہیں سوچ سکتے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو سالوں کی سوچیں تھیں اور جو میری بچپن کی سوچ تھی, ٹھیک ہے نا, بچپن میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بات بڑی چبھتی تھی اور وہ بات بھولتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو پائل اپ کرتی جا رہی تھی, تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس ساری سچویشن میں میں نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے اللہ کا نام لیا کہ مجھے اللہ بھی یاد تھا, یا پھر آئی ہیڈ اے ہوپ کہ نہیں یار اللہ ٹھیک کر دے گا. تو وہ اللہ سے جب دھیان ہٹتا ہے تو آپ دنیا داری کے بارے میں پڑھ جاتے ہو. دنیا داری میں آپ کو پتہ ہے کہ اسباب میں بھی نہیں, دنیا میں نا اصل میں آپ اپنے نفس میں اور میں ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس میں نفس اور میں کیا ہے, ٹوٹل گلے شکوے, حسد, کینہ, رنج, غم, نفرت, یہ سب چیزیں جو ہیں قبول نہ کرنا, ایگزیکٹلی قبول نہ کرنا. تو یہ جو نفرت, حسد, کینہ ہے, ہم میں سے کبھی, میں نے ایٹ لیسٹ میں اپنی ایگزامپل دوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دیز آر دا روٹ کاز آف اے بیماری. بہت میرے لیے مشکل تھا. تو سر نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھی نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ بھئی میں کسی سے نفرت نہیں کرتی, کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ اصل میں یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے نفرت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ تو خود اتنا مظلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مظلومیت میں سے نہیں نکل رہا ہوتا, تو وہ کسی سے نفرت کیسے کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ چیک لسٹ جو ہے وہ صرف مظلوم کے پاس ہوتی ہے, وہ ظالم کے پاس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ظالم تو آرام سے سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نفرت نہیں کر رہا ہوتا اتنی, ٹھیک ہے نا, وہ ایکٹ کر رہا ہے, وہ تو ایکسپریس کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اگر اسے غصہ آتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے آپ پہ غصہ ہے, وہ چیخ کے ڈانٹ کے بتا دیتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انٹروورٹ لوگ ہیں, جو شاید کسی وجہ سے, اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ چیز کو کلیئر نہیں کر پاتے کسی بھی انسان کے ساتھ, تو وہ ان کے اندر جو بنتا رہتا ہے وہ پھر کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اصل میں تو جو احساس والے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, جب میں سر کے پاس آئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے, ٹھیک ہے. مطلب درد کیا ہے کہ درد احساس, ٹھیک ہے. تو اصل میں تو احساس, ٹھیک ہے, احساس سب کچھ ہے, اللہ کا مطلب احساس کا ہے کہ مطلب وہ سینسٹیو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ سب کا درد فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو سینسٹیو انسان ہوگا نا وہ سب کچھ فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اصل میں یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ انٹروورٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ اندر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہی طریقے سے اس چیز میں سے نکل سکتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ معاف کرنا مطلب اس کے اپنے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ویشیس سائیکل میں ہے, وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ سوچی جا رہا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا, میری پھوپھو ایسی, میری چاچی ایسی, میرے ابو نے ایسے کہہ دیا, امی نے ایسے کہہ دیا, امی نے چھوٹے بھائی سے زیادہ پیار کر لیا, بڑے سے کم کر لیا, مطلب یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یار یہ تو مجھے ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے. اچھا, ایک چیز میں میم یہاں ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو سوچ ہے, جو آپ جن چیزوں کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو آتی ہے. ہم سب سوچتے ہیں کہ یار ہمارے والدین ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ, گھر میں رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ, ان کے مارکس اگر اچھے آ گئے ہیں یا انہوں نے کوئی اچھا کام کر دیا یا ویسے پیار ان کو اگر زیادہ کر رہے ہیں, تو یہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں ہر انسان میں آ جاتا ہے. تو اس سچویشن میں بندہ فوری طور پہ کیا کرے؟ فوری طور پہ کیا کرے؟ ایکچوئل میں وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نفرت, غصہ, حسد, کمپیریزن, شک, یہ ساری جو نیگیٹو ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے, یہ اصل میں آپ کو, آپ کی روح کو ویک کرتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو کنٹینٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آئے گی, یا آپ کا دھیان جب اللہ کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہ اس کمپیریزن میں سے نکل جاتے ہو, ٹھیک ہے. وہ کمپیریزن صرف آپ کو ویک کر رہا ہے, دوسرے کو ویک نہیں کرتا. یعنی ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں رب کی تقسیم پہ راضی رہنا. ایگزیکٹلی. تو آپ کنٹینٹڈ, آپ کو اللہ تعالیٰ باعث نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نوازتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کسی کو حسن زیادہ دے دی ہے نا, تو کسی کو عقل زیادہ دے دی ہے, کسی کو تعلیم زیادہ دے دی ہے, اور کسی کو اس نے جو ہے وہ پیسہ زیادہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بیلنس رکھتا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے نیچر بیلنس پہ چلتی ہے. تو اللہ تو
اللہ انبیلنس چیز تو نہیں کر سکتا. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہمارے اندر جو یہ کمپیریزن چلیں, وہ ماں باپ ہیں, وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا چلے, تو وہ ماں باپ سمجھ کے ان کو بھی معاف کر دیں, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی احسان نہیں کرنا ہوتا ہے آپ نے. مطلب ماں باپ جیسے بھی ہے, مطلب میری اسٹوری میں مطلب جو میجر روٹ کاز تھی دیٹ واز مائی فیملی یونٹ, مائی پیرنٹس, ٹھیک ہے. تو وہ الٹیمیٹلی آپ اسی چیز پہ آتے ہو کہ یار ماں باپ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی آپ نے معافی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب معاف کرنے کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے معاف کر کے اپنے آپ کو اس ویشیس سائیکل میں سے نکال لیا, ٹھیک ہے. تو آپ کا وہ جو رنج, غصہ تھا, گرج تھا, یا وہ جو آپ سوچ تھی رات تک سونے تک لے کے جا رہے تھے, یا آپ انٹروورٹ تھے, آپ کے پاس شیئرنگ کے لیے کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اس میں کافی زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا میم, پہلی دفعہ آپ نے کب اس چیز کے بارے میں, جیسے آپ نے بتایا جب آپ ڈاکٹر جاوید سے ملی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ معاف کرنے کے بارے میں, اور نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے, تو آپ نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی ٹھیک کرنے کی کوشش کب سٹارٹ کی؟ ایکچولی میں جب میں آئی تو میں نے تو ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ اپنی ذات تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے, اور یہ سننا کہ ہمارے اندر مسئلہ ہوتا ہے, ہمارا نفس ہمیں خراب کرتا ہے اور میری روح کمزور ہے اور میں اللہ سے دور ہوں, یہ باتیں تھوڑی مشکل کام ہے, یہ ہر بندہ نہیں ایکسیپٹ کرتا. میں نے بھی نہیں کیا تھا, لیکن یہ کہ میں جب بیمار ہوئی تو میں نے مجبوراً, یہ کہہ لیں کہ ایز اے لاسٹ ریمیڈی نہیں ہوتی, وہ میں نے اس کو سمجھ کے کر لیا. تو کیونکہ میں سارے ڈاکٹرس کے پاس جا کے, میری بہن خود ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے ہر جگہ پہ لے کے جاتی تھی, میک شیور کرتی تھی کہ کوئی ڈاکٹر رہ نہ جائے. تو ہر ڈاکٹر مجھے کہتا تھا کہ آپ کو میڈیسن بالکل ٹھیک دی ہوئی ہے, کسی نے آپ کو غلط میڈیسن نہیں دی, ایوری تھنگ از فائن. اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. اچھا میم, اس کا مجھے ایک تو میتھڈ تھوڑا سا بتائیں, اور پھر کس طرح آپ ٹھیک ہوئیں؟ میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ جب مجھے ریئلائز ہوا, ٹھیک ہے, کہ مجھے معاف کرنے کا کہا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو فائنلی مشکل میں تھی, تکلیف میں تھی, تو میں نے سرنڈر کر دیا اس وقت, مطلب کافی مہینوں کے بعد. اور اس کے اندر جو پن پوائنٹ میں کروں گی کہ جو کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن یہ روٹ کاز ہے کہ ہم اپنے بلڈ ریلیشن سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. ہمارے بلڈ ریلیشنز میں چاہے ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے دادا ددیال کی سائڈ سے, ننیال کی سائڈ سے, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. اور میرے کیس میں, میرے خیال میں میرے پیرنٹس واز دا روٹ کاز, کیونکہ میں وہاں سے ان سے ہرٹ ہوئی تھی. تو ہم اپنے جو کلوز ونس ہیں ان سے ہرٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے ہمیں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. تو میں نے وہ جب ریئلائز کر لیا, میں نے ان کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے نا, اپنی ذات کے لیے کیا, ان کی ذات کے لیے نہیں کیا, کیونکہ میں تکلیف میں تھی اور میں نکلنا چاہتی تھی, اور میں سیکنڈ کے 1000واں حصہ بھی میرے لیے نہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. میرے لیے میری ریکوری اتنی میریکولس تھی, اور میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے پانی کے ساتھ صرف دعا کی, ٹھیک ہے. ابھی میں نے سورہ رحمان بھی نہیں سنی تھی, وہ میں نے بعد میں سنی, ٹھیک ہے. تو میں نے دعا کی اور میں نے صرف دل صاف کیا. وہ جو میں نے کہا نفرت, غصہ, حسد, رنج, غم, جو کچھ بھی جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس تھی, وہ میں نے ساری ختم کر دی, تو میں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم, آخر میں آپ جو ہے عام ناظرین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ اگر اس سچویشن میں سے گزرتے ہیں, یا اس جو ہے کہہ لیں کہ کسی بھی اپنی زندگی میں مسئلے سے گزرتے ہیں, تو وہ کیا سوچیں؟ میرے خیال میں مثبت سوچ جو ہے, پازیٹیو تھنکنگ, اور نفرت نہ کریں, پیار کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ بننا چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. اور جتنے بھی یہ نیگیٹو ٹرمز میں نے بولی, نفرت, غصہ, حسد, غم, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو معافی کا عمل جاری و ساری رہتا ہے, آپ کو ہر روز کرنا پڑے گا. آپ معاف کر دیں گے تو آپ ان ساری چیزوں میں سے نکل آئیں گے. اچھا میم, یہ جو تھیراپی ہے یہ آپ کے لیے اتنی اٹریکٹیو کیوں تھی, بس یہ بتا دیں. ایکچوئل میں جب میں نے, اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پیری فقیری کا بہت زیادہ سسٹم ہے, تو مجھے لگا کہ یہ بھی وہی چیز ہے. لیکن بہت اٹریکٹیو بات میرے لیے یہ لی تھی کہ انہوں نے, بابا جی اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہاں, نہ ہم چندہ لیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں, اور اتنے سالوں میں نے یہ بات خود وٹنس کی. اب بینگ اے پارٹ آف دس سسٹم میں آگے لوگوں کو بتاتی ہوں, تو یہ میرے لیے بہت امیزنگ بات تھی کہ فی سبیل اللہ, بغیر پیسے کے آپ گھر بیٹھے اپنی جگہ پہ یہ تھیراپی کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے گھر بیٹھ کے کی, اس ٹائم میرے پاس کوئی نہیں تھا, مجھے صرف یہ میتھڈ پتا تھا. تو آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, کہیں سے بھی سن رہے ہیں, آپ جسٹ ڈو دا تھیراپی, ٹھیک ہے, اور وہ فری آف کاسٹ ہے. تو آج کل کے زمانے میں فری آف کاسٹ کچھ نہیں ہے. دیٹ واز دا موسٹ انٹرسٹنگ فار می, یا اٹریکٹیو تھی میرے لیے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مہوش اسحاق صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یہ تھیراپی کے جو طریقہ ہے اس پہ بھی ہماری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں, وہ ہم لنک میں دے دیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.